بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان کی ریاست بہار کے اندر ایک گاؤں میں چند معمولی تعداد میں مسلمان گھرانے بھی آباد تھے۔ جب سے ہندوستان بنا ہے ان مسلمانوں کو نہ تو تعلیم حاصل کرنے دی گئی ہے اور نہ ہی کبھی اپنا کاروبار کرنے دیا گیا ہے، بلکہ ہمیشہ ان کو اپنا غلام بنا کر رکھنے کی کوشش میں قرضے میں جکڑ کر رکھا گیا ہے یا پھر ڈرا دھمکا کر رکھا گیا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک ہندو بزنس مین سادھو ناتو بھی تھا جس کا بزنس قطر اور بحرین دو ملکوں میں چل رہا تھا۔ گاؤں بلکہ اس پڑوس کے کئی گاؤں میں بھی سب سے پیسے والا وہی شخص تھا۔ وہ جب بھی گاؤں میں آتا تھا مندر میں بیٹھ کر لوگوں میں رقم تقسیم کرتا تھا، مگر آج جب وہ رقم تقسیم کر رہا تھا تو اس سے رقم لینے والوں میں سے ایک خاتون مسلمان تھی جس نے اپنے چند سال کے بچے کو اٹھا رکھا تھا، جو کہ بیمار تھا اور بیماری سے اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ اپنی ٹانگوں پر بوجھ ڈال کر وہ بغیر سہارے کے کھڑا تک نہیں ہو سکتا تھا۔ سادھو ناتو کی نظر جو ہی خاتون پر پڑی اس نے پہلی نظر میں خاتون کو پہچان لیا۔ خاتون کا نام زویا طارق تھا اور اسلام مذہب سے تعلق تھا۔ خاتون کا باپ ایک ریڑھی باندھ تھا جس کو ہندوؤں نے محض اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے ایک بار مندر میں بنا تالاب سے پانی پی لیا تھا۔ باپ کی موت کے بعد آمدن کا ذریعہ ختم ہو گیا تو زویا طارق کی والدہ نے اس کی شادی ایک مسلمان نوجوان سے کر دی اور جہیز میں اسے وہی گدھا گاڑی دے دی جسے چلا کر اس کا باپ روزی کمایا کرتا تھا۔ زویا انتہائی خوش شکل خاتون تھی۔ سادھو ناتو جو کہ عمر میں اس کے باپ کے برابر تھا، اس نے زویا کے آغاز جوانی پر اس پر اپنی جنسی ہوس مٹانا چاہی تھی مگر اپنی خواہش میں ناکام رہا تھا، یہاں تک کہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے زویا کے خاندان کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی تھیں، لیکن زویا اور اس کے خاندان نے سب کچھ صبر سے برداشت کیا مگر سادھو ناتو کی اس حرام خواہش کی تکمیل نہ کی۔ آج جب زویا کو لائن میں لگے ہوئے اس نے دیکھا تو اس کو اپنا ماضی یاد آ گیا اور اس نے زویا سے پوچھا کہ اگر آج میں کہوں تو میری خواہش پوری کر دو گی؟ زویا نے اسے کہا کہ میں تمہاری خواہش کبھی بھی پوری نہیں کروں گی۔ زویا کے جواب سن کر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر جاؤ تم اپنے خدا سے مانگو، مندر میں مانگنے کیوں آئی ہو؟ اس کی بات سن کر زویا نے جواب دیا کہ میرے دل میں یہ بات بھی میرے رب نے ہی ڈالی تھی کہ شاید یہاں سے مجھے کچھ رقم مل جائے گی جس سے میں اپنے بچے کے لیے دوا خرید سکوں گی، تو اسی امید پر میں یہاں آ گئی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہاں تجھ جیسا شیطان بیٹھا ہے تو کبھی نہ آتی۔ باقی تو جو رقم تقسیم کر رہا ہے اس میں بھی میرا حق ہے کیونکہ تو یہ رقم بطور خیرات تقسیم کر رہا ہے اور میں اس خیرات کی حقدار ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تم خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک لیا جائے گا۔ زویا کی بات سن کر ہندو سادھو ناتو نے تنزیہ اترایا اور کہا کہ میں یہ خیرات تمہیں نہیں دوں گا، اگر اس سے میرا رزق بند ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے، کم از کم میرا رزق بند ہو جانے پر یہ تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا مذہب جھوٹ نہیں کہتا، اور دوسری بات میں پورے گاؤں میں یہ اعلان کرا دوں گا کہ کوئی بھی ہندو تمہاری مدد نہیں کرے گا، تم اپنے خدا سے کہو کہ تمہارے بچے کے لیے دوا بھیجے۔ یہ بات کر کے سادھو ناتو اپنے راستے پر چل دیا اور رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے نیم مردہ بچے کو اٹھائے ہوئے زویا طارق اپنے راستے پر چل دی۔ رات کو زویا طارق کی بچے کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ وہ رات کو بچے کو اٹھائے ہوئے پیدل ہسپتال کی جانب چل دی۔ ادویات خریدنے کے پیسے یا بچے کو چیک اپ کے پیسے اس کے پاس نہیں تھے، لیکن وہ اپنے حصے کی کوشش کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ کہتی تھی میں اپنے حصے کی کوشش کر دوں گی، باقی کام میرا رب جو کرے گا بہتر کرے گا۔ وہ ہسپتال کھلنے سے گھنٹہ پہلے جا کر ہسپتال کی دہلیز کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہسپتال کھلنے کے بعد جب ڈاکٹر وہاں پہنچی اور زویا کی حالت دیکھی تو فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا، اس کے بچے کا تسلی سے چیک اپ کیا، اس کو اپنے پیسوں سے ادویات خرید کر دی، نہ صرف اٹھا لیا۔ سادھو ناتو جس نے اتنا بڑا بول بولا تھا اس کے کاروباری حصہ دار نے اس کو دھوکہ دیا، اس کی ہر چیز ہتھیا لی اور اسے کنگال کر کے ہندوستان
واپس بھیج دیا۔ گو کہ سعد نہ تو یہ بھول چکا تھا کہ اس نے کبھی اتنا بڑا دعویٰ بھی کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ محفوظ تھا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر و حکمت ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ سعد ناتو نے جو متکبرانہ بول بولے تھے ان کا انجام دیکھ لیا تھا۔ آج زویا طارق کا وہی بیٹا ڈاکٹر ہے اور ایک ایسے ادارے کا انتظامات بھی سنبھال رہا ہے جہاں لاوارث لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ ان لاوارث لوگوں میں سے ایک سعد ناتو بھی ہے، جس کے کنگال ہونے کے بعد اس کے سب رشتے ناتے یا دوست اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اب اس کا واحد اور آخری سہارا زویا طارق کا وہی بیٹا ہے جس کے خدا اور مذہب کو سچا ماننے کے لیے وہ چیلنج کیا کرتا تھا۔ زویا طارق اکثر اپنے بیٹے کے ادارے میں جاتی رہتی تھی۔ وہ اپنی عمر بزرگ خواتین سے ملتی اور ان کے دکھ سکھ بانٹا کرتی تھی۔ آج جب وہ ان خواتین سے ملنے کے بعد باہر نکل رہی تو بیرونی دروازے سے سعد ناتو ادارے میں داخل ہو رہا تھا۔ دونوں نے ایک بار پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ سعد ناتو نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا تھا کہ تم تو کہتی تھی کہ تمہارا مذہب اور خدا سچا ہے، پھر تم یہاں کیسے؟ سعد ناتو کی بات سن کر زویا طارق نے جواب دیا تھا کہ الحمدللہ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرا خدا سچا ہے۔ میرے خدا نے میرے صبر کے عوض مجھے بہت کچھ عطا کر دیا اور تیرے تکبر کے عوض تجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ دیکھ لیں، کبھی میں مندر میں خیرات مانگنے آئی تھی اور میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے تو نے مجھے خیرات نہیں دی تھی، لیکن میں مایوس نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھی۔ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نواز دیا کہ آج یہ ادارہ جس میں تو اور تجھ جیسے اور بہت سارے لوگ مقیم ہیں وہ ہماری خیرات پر چل رہا ہے، لیکن تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تمہارا مذہب تمہیں اجازت دیتا ہے تم جسے چاہو خیرات دو، جسے چاہو نہ دو، لیکن میرا مذہب مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ میرا مذہب کہتا ہے ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد زویا طارق اس کے تاثرات دیکھے بنا باہر کی جانب چل دی تھی اور سعد ناتو وہاں بیٹھ کر روتے ہوئے کہنے لگا، بے شک تمہارا خدا اور رسول اور مذہب سچا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیں اور کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا نام ٹائپ کر دیں۔ شکریہ۔